بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں ہے کہ چوتھی فصل عدل الہی کے بیان میں ہے۔ اس چوتھی فصل میں مختلف مسائل کو ذکر کر رہے تھے کہ من جملہ مسائل میں سے جو معمولاً کلامی کتابوں کے اندر بہت زیادہ جس کو ذکر کیا جاتا ہے، خصوصاً جو قدیم کلامی متن ہیں ان کے اندر ایک مسئلہ تکلیف۔ خداوند منان بندے کو مکلف بناتا ہے، مثلاً آزاد نہیں چھوڑا لوگوں کو، خدا نے تشریع قانون گزاری ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ اس دنیا کے اندر شلوول نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، اس کے لیے خداوند متعال نے مختلف تکالیف رکھی ہیں، فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو۔ معمولاً یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب خداوند منان فیاض ہے تو بندوں کو مکلف کیوں کرتا ہے؟ تکلیف اصطلاحی تکلیف کہہ رہا ہوں، اردو زبان والی تکلیف نہیں کہہ رہا، اصطلاحی تکلیف یعنی تشریع قانون شریعت، یہ مراد ہے۔ تو معمولاً ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ خدا بندے کو مکلف کیوں بناتا ہے؟ تو عام طور پر ہماری کلامی کتابوں کے اندر یہ بحث تکلیف مطرح کرتے ہیں، حسن تکلیف کو ذکر کرتے ہیں، بلکہ حسن تکلیف سے بڑھ کر وجوب تکلیف کو بیان کرتے ہیں کہ بہرحال انشاءاللہ آہستہ آہستہ مباحث کو ذکر کریں گے۔ اولین مسئلہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ اگر علامہ کی عبارت کو ذکر کروں تو اس طریقے سے ہے، جب ہم نے ثابت کیا کہ افعال الہی کی غرض بندے کو نفع اور فائدہ پہنچانا ہے، تو فوراً یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ حقیقی نفع اور فائدہ وہی ثواب ہے جو آخرت میں انسان کو ملتا ہے، اور ثواب ابتداءً بندے کو دے دینا یہ کبھی ہے، انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ ثواب کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو پہلے مکلف بنایا جائے تاکہ اس کو معرض ثواب میں قرار دیا جائے، ثواب دیا جائے، کہ یہ مباحث آہستہ آہستہ آئیں گے۔ تو ترتیب بحث یہی ہے، کیونکہ ہم نے ذکر کیا کہ خدا کے افعال کی غرض ہے اور وہ غرض بھی نفع پہنچانا ہے، اور حقیقی نفع بھی ثواب ہے، اور ثواب ابتداءً دینا کبھی ہے، لہذا خدا پر لازم ہے کہ بندے کو مکلف کرے۔ یہ ارتباط بحث ہے۔ اچھا، آتے ہیں خود تکلیف کی طرف کہ تکلیف کی تعریف کیا ہے۔ فرماتے ہیں تکلیف لغتاً کلفت سے نکلا ہوا لفظ ہے، اس کا اصل مادہ وہی کلفت ہے، کلفت یعنی وہی مشقت، اور اصطلاحاً مصنف نے تعریف کی ہے، وہ تکلیف کی یوں تعریف کرتے ہیں، تکلیف یعنی باعث من تجب طاعتہ علی ما فیہ مشقۃ علی جہت الابتداء بشرط الاعلام۔ یہ تعریف کی ہے علامہ حلی نے۔ تکلیف یعنی باعث من، باعث یعنی ابھارنا، اس ذات کا ابھارنا کہ جس کی ابتداءً اطاعت واجب ہے،
ایک ایسی ذات جس کی آغاز اور ابتدا سے ہی اطاعت واجب ہے، وہ ذات کسی کو ابھارے علی ما فیہ مشقہ، ایک ایسے کام پر کہ جس کام میں مشقت ہے، منتہا بشرط الاعلام، اس شرط کے ساتھ کہ اس مکلف کو بتائے۔ مثال، پروردگار عالم نے ہمیں نماز کی بنسبت مکلف کیا ہے، ہمیں مکلف کیا ہے، ہمیں تکلیف دی ہے، یعنی ہمیں ابھارا ہے، خدا نے مجبور نہیں کیا، ابھارا ہے کہ بھائی آپ اس نماز کو ادا کریں۔ خوب اس نماز میں بہرحال ایک طرح کی کلفت اور مشقت محسوس کرتے ہیں، اور یہ ابھارنا بھی اس ذات کی جانب سے ہے جس کی آغاز سے ہی اور ابتدا سے ہی تک اطاعت واجب ہے، کیونکہ وہ مولا ہے، میں عبد ہوں، بندہ ہوں۔ عقل کہتی ہے کہ بندے کو مولا کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ تکلیف کی مصنف نے یہاں پر تعریف کی ہے۔ شارح علامہ انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے، عبارت تعریف کے اندر جو ایک ایک کلمہ استعمال ہوا ہے اس کی وضاحت کی ہے، کہ ہم انشاءاللہ اس جو ہے وہ کیا نقطے کو جو شارح ذکر کرتا ہے عبارت کے اندر ہی ذکر کریں گے۔ عبارت کے اس ٹکڑے کی تطبیق کرتا ہوں، اس کے بعد پھر تکلیف کے جو مباحث آگے چلاتے ہیں ان کو پھر بعد میں بیان کرتا ہوں۔ قال فلا بد من التکلیف، جب آخر باس میں اگر آپ عبارت دیکھیں نا جو علامہ ہلی کی تھی، آخری عبارت یہ تھی وَلَيْسَ الْغَرَضُ الْإِزْرَارَ لِقُبْحِهِ بَلِ النَّافْعُ، افعال الہی میں غرض اضرار نہیں ہے بلکہ نفع پہنچانا ہے۔ خب جب نفع پہنچانا ہے تو نفع وہی حقیقی نفع وہی ثواب ہے، اور ثواب تکلیف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ شارح اس کو ذکر کریں گے۔ پس فلا بد من التکلیف، لہذا شارح کی جانب سے تکلیف ضروری ہے۔ تکلیف کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ بَعْثُ مَنْ تَجِبُ، وَهُوَ بَعْثُ مَنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ، یہ کیا ہے؟ ابھارنا ہے اس بندے کا کہ جس کی اطاعت واجب ہے، وہ بندہ ابھارے علی ما فیہ مشقہ، ایک ایسی چیز پر کہ جس کے اندر مشقت ہو۔ من تجب طاعتہ علی جہت الابتداء، من تجب طاعتہ کے ساتھ اس کو جوڑے، جس کی اطاعت واجب ہے علی جہت الابتداء، علی جہت الابتداء تجب طاعتہ کے ساتھ جوڑے، جس کی اطاعت واجب ہے علی جہت الابتداء، ابتدا سے ہی، کہ اس کے اندر نقطہ ہے، شارح اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں وہاں پر۔ بشرط الاعلام، شرط یہ ہو کہ اس تکلیف کو بتائے بھی صحیح۔ خوب علامہ نے یہ اجمالاً مطلب ذکر کیا، شارح اس کی توضیحات دیتے ہیں۔ اقول لما ثبت ان الغرض من فعلہ تعالی نفع العبد، جب یہ ثابت ہوا کہ فعل خدا کی غرض یہ ہے کہ بندے کو نفع اور فائدہ پہنچائے، ولا نفع حقیقی الا الثواب، اور حقیقی نفع نہیں ہے مگر ثواب، کہ انشاءاللہ ثواب، تفضل، عوض، ان کی وضاحت آگے ہم ذکر کریں گے۔ لِأَنَّ مَا أَدَاهُ، فرماتے ہیں اس لیے کہ ثواب کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اما دفع ضررین، یا تو کسی ضرر کو دفع کرنا ہے، یہ بھی ایک طریقے کا نفع ہے، او جلب نفع غیر مستمر، یا ایک نفع کو جلب کرنا ہے لیکن ایسا نفع جو دائمی نہیں ہے، وقتی ہے، ٹیمپرری ہے، موقت ہے۔ فلا یحسن ان یکون ذلک غرضا، دفع ضرر اور وقتی فائدہ غرض نہیں ہو سکتی لخلق العبد، عبد کو پیدا کرنے کی، عبد کو بنانے کی غرض یہ نہیں ہے کہ اس سے ضرر کو دور کیا جائے،
یا وقتی فائدہ دیا جائے، نہ، یہ غرض نہیں ہو سکتی. غرض ثواب ہے کہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ثواب ایک دائمی نفع ہے. انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں تفصیلات. ثم الثواب یقبح الابتداء بہ، آغاز میں ہی ثواب دے دے خدا. کہتے ہیں یہ کبھی ہے، کما یاتی انشاءاللہ ان قریب آئے گا کہ آغاز سے ہی خدا ثواب دے دے. کہتے ہیں نا، یہ امر کبھی ہے، کیونکہ ثواب کے اندر قید ہے کہ بے عنوان تعظیم ہو، تعظیم، اس کی توقیر کرتے ہوئے وہ چیز اس کو دی جائے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، ابتداءً اس نے کوئی کام ہی نہ کیا، آپ اس کی تعظیم اور توقیر کر کے اس کو کچھ دیں، یہ کبھی ہے. فاقتضت الحکمت توسط التکلیف، پس حکمت کا تقاضا ہوا کہ درمیان میں تکلیف کو لایا جائے. لہذا اس بحث کے بعد فوراً بحث تکلیف کو ذکر کیا. وَالتَّکْلِیفُ لُغَةً مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْکُلْفَةِ، فرماتے لغوی طور پر تکلیف کلفت سے نکلا ہوا ہے. وَهِيَ الْمَشَقَّةُ، کلفت وہی تکلیف ہے، مشقت ہے. وَاصطلاحًا عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، اعلیٰ اصطلاحاً وہی ہے بنا بر ان کے جو مصنف نے ذکر کیا، اس کے اعتبار سے ایک ایک لفظ کو ذکر کرتے. مصنف نے کہا باعث من تجب طاعتہ، باعث کا معنی کریں. فالباعث علی الشیء هو الحمل علیہ، کسی شے پر باعث کرنا یعنی اس پر ابھارنا. درست ہے، اکسانا، اکسانا اچھا ترجمہ ہے. ومن تجب طاعتہ، اس ذات کا ابھارنا کہ جس کی اطاعت واجب ہے. وہ کون ہے؟ هو اللہ تعالی. من تجب طاعتہ، اللہ تبارک و تعالی ہے. فلذلک قال علی جہت الابتداء، اسی لیے علی جہت الابتداء کی قید لگائی، یعنی من تجب طاعتہ علی جہت الابتداء. مثال، باپ بھی اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ نماز پڑھو، درست ہے، باپ بھی کہتا ہے اپنے بیٹے کو کہ نماز پڑھو، بڑا بھی کسی بچے کو کہتا ہے نماز پڑھو. یہ باپ بچے کو تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا، کیونکہ باپ کی اطاعت علی جہت الابتداء نہیں ہے، بلکہ خداوند منان نے کہا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، لہذا ان کی اطاعت کر رہے ہیں. لہذا یہ جو باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، یا مالک اپنے نوکر کو کہتا ہے، یا مجتہد اپنے مقلدین کو کہتا ہے، یہ لوگ یعنی باپ ہو، مالک ہو، مجتہد ہو، یہ تکلیف نہیں دیتے، مکلف نہیں بناتے، کیونکہ ان کی اطاعت علی جہت الابتداء نہیں ہے. حتیٰ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انبیاء اور اولیاء وہ بھی مکلف نہیں بناتے، کیونکہ ان کی اطاعت بھی علی جہت الابتداء نہیں ہے. نبی کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ خدا نے کہا ہے، امام کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ خدا نے کہا ہے. پس آغاز میں ابتداءً جو اطاعت واجب ہے وہ فقط خدا کی واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منعم نعمت ہے، منعم حقیقی ہے، مولائے حقیقی ہے. جب وہ مولائے حقیقی ہے تو عقل کہتی ہے کہ عبد کو اپنے مولا کی اطاعت کرنی چاہیے. وَمَن تَجِبُ طَاعَتُهُ هُوَ اللَّهُ تعالی، جس کی اطاعت واجب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. بقایا کی اطاعت واجب ہوتی ہے امر خدا کی وجہ سے. فَلِذَلِكَ قَالَ عَلَى جِهَةِ الْإِبْتِدَاءِ، کہ شارح اپنی اس تفسیر کے لیے قرینہ لے کر آ رہا ہے کہ من تجب اطاعتہ سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے. قرینہ یہ کہ مصنف نے کہا من تجب طاعتہ علی جہت الابتداء، کہ بنحو ابتداء اطاعت فقط خدا کی واجب ہے. لأن وجوب طاعت غیر اللہ کالنبی والامام والوالد والسید والمنعم تابع
ومتفرع علی طاعت اللہ، کیونکہ جو غیر اللہ کی اطاعت ہم پر جو واجب ہے، مثلا نبی ہو، امام ہو، باپ ہو، مالک ہو، منعم ہو، ان تمام کی اطاعت در حقیقت تابع ولایت خدا ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کریں، لہذا ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، بس اس کو خارج کر دیا۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام کہتا ہے تو اس کو اصطلاحاً تکلیف نہیں کہیں گے۔ دقت کے ساتھ نکات کو سمجھیے گا، میں سرعت کے ساتھ گزر رہا ہوں لیکن دقیق نکات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ کیا ہے۔ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ، کہا بَأْسُ مَنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ عَلَى مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ، یہ عَلَى مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ باس کے متعلق ہے، تجبو کے متعلق نہیں ہے۔ بَأْسُ مَنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ، باس عَلَى مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ، اس پر ابھارنا کہ جس میں مشقت ہے۔ احتراز اما لا مشقت فیہ، فرماتے ہیں کہ اس جملے سے احتراز کیا، اس جملے کے ذریعے سے احتراز کیا اما لا مشقت فیہ، جس میں مثلا مشقت نہیں ہے، کل باعث علی النکاح المستلذ واکل المستلذات من الاطعمہ والاشربہ، یہاں سے خارج ہو جائیں گے۔ مثلا کوئی بندہ نکاح پر آپ کو ابھارے، خب نکاح تو بہرحال انسان کے لیے لذیذ ہے، یا مثلا وہ چیزیں جو مزیدار کھانے ہیں ان پر ابھارے، اس کو تکلیف نہیں کہیں گے۔ تکلیف کے معنی میں کلفت اور مشقت رکھی ہوئی ہے۔ خب یہاں پر مفصل مباحث ہیں کہ بھائی پھر یہ جو نکاح کے ساتھ احکامات تعلق رکھتے ہیں، اطعمہ اور اشربہ کے ساتھ احکامات تعلق رکھتے ہیں، آیا آپ ان کو تکلیف کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ بھی تکالیف شرعیہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کو کیسے تکالیف شرعیہ سے آپ نکال رہے ہیں؟ کہ انشاءاللہ کشف المراد کے اندر ان مباحث کی تفصیلات کہ وہاں پر جواب دیتے ہیں کہ بہرحال بے شک مزیدار چیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کو پابند بنایا جائے تو نوعی تکلیف ہے۔ پابندی انسان کے لیے مشقت آور ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آزاد ہو، مرضی تمہاری، دوسری مرتبہ احکامات کا پابند بناتے ہیں، چاہے وہ نکاح کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ تکلیف میں آ جائیں گے۔ اور دوسرا بھائی تکلیف کی اصطلاح متکلمین کی اصطلاح ہے۔ آپ اگر تکلیف کی جگہ پر تشریع قانون گزاری لے کر آئے تو یہ اشکالی لازم نہیں آئیں گے۔ لہذا یہاں پر جیسے عرض کیا نا کہ آپ نکاح اور ایسی چیزیں کہ جو آپ کے لیے لذیذ ہیں، دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تکالیف شرعیہ بھی ہیں، تو آپ ان کو تکلیف سے نکال نہیں سکتے۔ یہ شارع فاضل کا بیان اتنا مزیدار نہیں ہے، مگر نکاح کے متعلق تکالیف نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ نکاح جو لذیذ ہے اس کو تکلیف سے خارج کر دیں۔ خوب کتاب النکاح بھرا پڑا ہے، اس کے متعلق کتنے احکامات ہیں۔ یہ اصل میں لفظ تکلیف کو دیکھا، اور کیونکہ دیکھا کہ تکلیف میں کلفت چھپی ہوئی ہے، لہذا تکلیف کے ذیل میں فقط اس کو لے کر آئیں جس کے اندر کلفت ہو۔ تو ہم نے کہا کہ نہ، دو جوابات ہیں۔ اگر آپ نے کلفت کو ہی مد نظر رکھنا ہے تو حتیٰ کہ ان لذیذ ترین چیزوں کے اندر بھی کلفت ہے۔ کلفت کہتے ہیں کہ پابند بنا دیا، جیسے انسان پابند ہو گیا نا کلفت آ جاتی ہے۔ آزاد آزاد ہے۔ دو، بھائی کس نے کہا کہ لفظ تکلیف لے کر آؤ، تشریع قانون گزاری لے کر آؤ، تو اصلاً یہ پھڈا ہی ختم ہو جائے گا کہ حتماً کلفت ہونی چاہیے۔ بہرحال کہ عرض کیا تھا کہ ہمارا مقصد اتنا زیادہ یہ نہیں ہے کہ نقض و ابرام کرے، اشکال وغیرہ کرے شارح پر، مصنف پر، نہ، بنا یہ نہیں ہے، بنا یہ ہے کہ کتاب کو سمجھیں۔ بعض جگہوں پر فقط آپ کو انارت ان کے لیے، توجہ دلانے کے لیے اگر واضح اشکال ہے تو اس کی جانب اشارہ بھی کر رہے ہیں۔
وقوله بشرط الاعلام ای بشرط اعلام المکلف بما کلف به، تکلیف اس صورت میں ہے جب مکلف کو مکلف بھی کی خبر دی جائے تبھی تکلیف ہے، اگر اس کو خبر نہ دی جائے تو تکلیف نہیں ہے۔ وَهُوَ مِن شرائط حسن تکلیف، کہ البتہ اس عبارت کو کہہ سکتے ہیں کہ کأنہ شارع دبے لفظوں میں ایراد کر رہا ہے، کہنا تکلیف کی ماہیت کے اندر اعلام پوشیدہ نہیں ہے، شرائط حسن تکلیف میں سے ہے لیکن اصل ماہیت اور حقیقت تکلیف میں اعلام پوشیدہ ہونا، کہ یہ علم اصول میں تو آج کل برحال بہت ہی اچھے طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اعلام تکلیف کے منجز ہونے کے لیے شرط ہے، فعلیت کے لیے شاید شرط ہو، اعلیٰ فعلیت کے لیے بنا، تکلیف منجز تب ہوگی جب اس کو پتا ہو۔ اما اگر تکلیف فعلی نہ ہو یعنی اس کو پتا نہ ہو تو اس صورت میں بھی تکلیف ہے۔ یہ علم اصول میں ہمارے ہاں بیان کرتے ہیں کہ تکالیف عالم اور جاہل دونوں کے اندر مشترک ہے، آج کل کے اصول میں یہ چیز ثابت شدہ ہے، لہذا یہ شرائط حسن تکلیف میں سے قرار دیں، باقی اصل معنی تکلیف میں بشرط الاعلام کو رکھیں بعید ہے، کیونکہ مثلا جو جاہل ہے جس کو پتہ نہیں ہے کیا وہ مکلف نہیں ہے؟ وہ بھی مکلف ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ قیامت کے دن معذور ہے، لیکن تکلیف تو تھی اس کے لیے بھی، عذاب نہیں ہوگا، وہ تکلیف منجز نہیں ہوگی اس کے لیے، کہ بہرحال یہ علم اصول میں مطالب ذکر ہوئے، آج کل کا علم اصول بہت زیادہ ارتقائی شکل میں ہے۔ وشرائط حسن ہی ثلاثتون، خوب تعریف تکلیف کے بعد ایک بات کو ذکر کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ تکلیف حسن ہوگی اس صورت میں جب اس کے اندر تین طرح کے شرائط ہوں۔ بعض شرائط اصل تکلیف کی طرف ناظر ہیں، بعض شرائط مکلف یعنی خدا تکلیف دینے والے کی طرف ناظر ہیں، اور بعض شرائط مکلف کی طرف ناظر ہیں۔ بس حسن تکلیف کے اندر یہ تین طرح کے شرائط ہیں، تکلیف کے شرائط، مکلف کے شرائط، مکلف کے شرائط۔ اگر تکلیف کے اندر چار شرطیں ہونی چاہیے، ایک تکلیف میں کوئی مفسدہ نہ ہو، دو وقت عمل سے پہلے تکلیف ہو یعنی بتایا جائے، اگر وقت عمل کے بعد تکلیف کا بتایا جائے تو کیا فائدہ، تین وہ تکلیف واقع بھی ہو سکتی ہو، تکلیف مالا یطاق نہ ہو، ممکن ہو، چار اس تکلیف کے اندر اصل حسن کے علاوہ بہرحال کچھ اور صفت بھی ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر آپ اس کو مکلف کر رہے ہیں۔ یہ چار شرائط تکلیف، اس کو دیکھیں، پھر شرائط مکلف کو دیکھتے ہیں۔ وشرائط حسن ہی ثلاثتن، الاول عائد الی التکلیف نفسہ، خوب پہلے وہ شرائط کے جو خود تکلیف کی طرف پلٹتے ہیں، وَهُوَ أَرْبَعٌ، وہ چار ہیں۔ الاول انتفاء المفسدۃ فیہ، اس تکلیف میں کوئی مفسدہ نہ ہو، کیونکہ لأنہ کبیہ، ایک ایسی چیز کے بارے میں خدا مکلف بنائے جس میں مفسدہ ہو، کہتے ہیں یہ کبھی ہے۔ الثانی تقدمہ علی وقت العمل، بھائی تکلیف عمل کے وقت سے پہلے بتائے، عمل کے وقت کے گزرنے کے بعد مکلف کرنا بے فائدہ اور فضول ہے۔ الثالث امکان وقوعہ، وہ تکلیف واقع بھی ہو سکتی ہو، لأنہ یقبح التکلیف بالمستحیل، محال کام سے تکلیف کرنا مکلف بنانا کبھی ہے، وہ تو کر نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ الرابع ثبوت صفت زائدۃ علی حسن، اصل حسن عمل کے علاوہ بھی اس کے اندر باقاعدہ کوئی وصف ہو، اذ لا تکلیف بالمباح،
کیونکہ مثلا جیسے مباح ہے اس میں اصل حسن ہے، اما اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہو جس کی بنا پر خدا اس کو مکلف کرے، مصلحت ہو، یا مثلا اگر حرام کر رہا ہے تو اس وجہ سے کہ اس میں مفسدہ ہے بہت زیادہ، یہ بھی ہونا چاہیے۔ دو، وہ شرائط کے جو مکلف کی طرف، خدا کی طرف پلٹتے ہیں، کہ یہ بھی روشن ہے۔ خوب وہ جو مکلف ہے، تکلیف دینے والا ہے، اس کو فعل کی صفات کا علم ہونا چاہیے، کون سا فعل حسن ہے کون سا فعل کبیح ہے۔ خوب اس کا علم، اس کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ مکلفین نے جو ان تکالیف کو انجام دیا ہے تو ان تکالیف کے اعتبار سے ان کو ثواب و عقاب کیسے ملے گا، اس کا بھی پتہ ہو، بھائی ثواب دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو، اور ایسا ہو کہ جو فاعل کبھی نہ ہو، یہ مکلف بن سکتا ہے۔ الثانی عائدۃ الی المکلف، دوسرے شرائط وہ ہیں جو مکلف یعنی خدا تکلیف دینے والا اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ وہ فاعل التکلیف، مکلف کون ہے؟ وہی فاعل تکلیف، تکلیف دینے والا۔ وہ اربع، یہ بھی چار ہیں۔ الاول علمہ بصفات الفعل، اس کو علم ہونا چاہیے فعل کی صفات کا، من کونہ حسنا او کبیحا، کہ یہ فعل حسن ہے یا کبیح ہے۔ الثانی علمہ بقدر ما یستحقہ کل واحد من المکلفین من ثواب و عقاب، کہ من ثواب و عقاب ما یستحقہ، اس ما کا بیان ہے کہ اس مکلف کو پتہ ہونا چاہیے بقدر ما یستحقہ، وہ ثواب اور عقاب کے جس کا مستحق بنتا ہے، کل واحد من المکلفین، مکلفین میں سے ہر ایک، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے اسے۔ الثالث قدرتہ علی ایصال المستحق حقہ، مستحق تک اپنے حق کو پہنچا سکتا ہو، یعنی دے بھی سکتا ہو۔ دیکھیے الرابع کونہ غیر فاعل للکبیح، فاعل کبھی نہ ہو، کبھی کام کو انجام دینے والا نہ ہو، یہ مکلف کے شرائط۔ اچھا، کچھ شرائط مکلف میں جو محل تکلیف ہے، یعنی بندہ، مثلا اس کو فعل پر قدرت ہونی چاہیے، مثلا جس چیز کا اس کو مکلف بنایا گیا اس کا علم ہونا چاہیے، مثلا امکان و آلت الفعل، اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں، یعنی اس تکلیف کے لیے جو مقدمات ہیں وہ مقدمات اس کے لیے ممکن ہو۔ دیکھیں الثالث عائد الی المکلف، تیسرے شرائط وہ ہیں جو مکلف کی طرف پلٹتے ہیں۔ وہو محل التکلیف، مکلف یعنی وہی محل تکلیف، عبد بندہ جس کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ وہی ثلاثۃ، یہ بھی تین شرائط ہے۔ الاول قدرتہ علی الفعل، مکلف فعل پر قادر ہو، لاستحالۃ تکلیف ما لا یطاق، کیونکہ وہ تکلیف جو اس کے توان میں نہیں ہے وہ تکلیف دینا محال ہے۔ کتکلیف الاعمی نقط المصحف، اندھے کو کہیں کہ قرآن کی نقطہ گزاری کریں، خب تکلیف ما لا یطاق ہے۔ والزمن بالطیران، والزمن، زمن میم پر کسرہ ہے، یعنی جو زمین گیر ہے اس سے آپ کہیں بالطیران کے آسمان میں اڑ کے دکھاؤ، خب دیکھیں تکلیف ما لا یطاق ہے۔ الثانی دو علمہ بما کلف بہ، جس چیز کا اس کو مکلف بنایا گیا اس کا علم ہونا چاہیے۔ او امکان و علم ہی بھی، یا بالفعل اگر اس کو علم نہیں ہے تو علم حاصل کر سکتا ہو، پس فالجاہل المتمکن من العلم غیر معذور، پس وہ بندہ کہ جو علم حاصل کر سکتا تھا لیکن علم حاصل نہیں کیا، ایسا جاہل مقصر کہلائے گا، یہ جاہل مقصر ہے، یہ معذور نہیں ہے قیامت کے دن۔ الثالث امکان و آلت الفعل، فعل کا جو ابزار ہے وہ ممکن ہو، کہ مراد اس سے یعنی فعل کے لیے اگر کچھ مقدمات ہیں تو بہرحال وہ مقدمات وغیرہ اس کے لیے ممکن ہو، فراہم ہو۔ خوب متعلق تکلیف، کس چیز کی آپ کو تکلیف دی جاتی ہے؟ بعض جگہوں پر علم کی تکلیف ہے کہ تم یقین حاصل کرو، بعض جگہوں پر ظن کی تکلیف ہے، بعض جگہوں پر عمل کی تکلیف ہے، کہ روشن ہے مطلب یہ۔ ثم متعلق التکلیف اما علم او ظن او عمل،
اما العلم، علم کے بارے میں خدا نے کہا مکلف کیا ہے، تو بہرحال علم بھی اما عقلی او سمعی، یا تو علم عقلی ہو، دلائل عقلی سے ہو، کل علم باللہ و صفاتہ و عدلہ و النبوت والامامہ، کہ خدا نے کہا یقین ہونا چاہیے انسان کو، علم ہونا چاہیے، اور سمعیون کا شرعیات، شرعیات میں بہرحال علم ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا الظَّنُّ، ظن کے لیے کہاں پر مکلف خدا نے کیا ہے؟ فَكَمَا فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ، خوب اگر ایک ایسی جگہ پر ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو کہتے ہیں جس طرف بھی گمان ہو اس طرف کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھو۔ وَأَمَّا الْعَمَلُ فَكَالْعِبَادَاتِ، خوب عمل کی نسبت سے بھی خدا مکلف کرتا ہے جیسے عبادات۔ بہرحال الحمدللہ کچھ مباحث تکلیف کے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، لیکن بعض اور مباحث بھی ہیں کہ انشاءاللہ ان کو جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔